سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں ہوتی تھی تو صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ جانور ذبح کیے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، کیا ہے آخر یہ؟ تو رسول اللہ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ اور سنت ہے. صحابہ اتنے سوال اتنے جواب پر مطمئن نہیں ہوئے. صحابہ نے پوچھا باپ کا طریقہ، باپ کی سنت ٹھیک ہے، لیکن ہمیں بھی کچھ ملے گا؟ صرف باپ کی اس سنت کو رسم کے طور پر زندہ کرنا ہے یا اس کا کچھ اجر و ثواب بھی ہمیں ملے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اجر و ثواب کیا ملے گا میں تمہیں سمجھا نہیں سکتا، تفصیل بتا نہیں سکتا، ایک بات صرف تمہیں بتاتا ہوں، پھر تم اس سے اندازہ لگا لینا. بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے. جو بال دباغت کے وقت اس کو صاف کر کے نالیوں میں بہا دیا جائے گا، اس میں سے ہر بال کے بدلے ایک ایک صدقے. تو کھال کے بدلے کیا، گوشت کے بدلے کیا، وہ سب تم خود اندازہ کر سکتے ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، جی ذرا ہمارے کچھ دوست ہیں، ان دوستوں کو چاہیے کہ وہ ذرا اس حدیث کو کان کھول کر سنیں کہ البانی نے اس حدیث کو ثابت کہا ہے، ایک اور جگہ پر البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من وجد ساعة فلم يضحی فلا يقربن مصلانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے پاس قربانی دینے کی گنجائش موجود ہو وہ قربانی نہ دے تو ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سخت تنبیہ کے جملے، ان جملوں کو ذرا غور سے سنیں اور سرکت سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں من وجد ساعتن، جس کے پاس گنجائش ہو. علماء نے فرمایا گنجائش کا مطلب نصاب زکوٰۃ کسی کے پاس ہو، اور آج کے زمانے کے اعتبار سے 40-45 ہزار روپے کسی کے پاس ہوں، چاہے وہ کیش کے طور پر ہوں، چاہے وہ اپنے انویسٹمنٹ کے طور پر ہوں، چاہے وہ اپنے کاروبار کے کیپٹل کے طور پر ہوں. آج کے زمانے میں اگر کسی کے پاس 40-45 ہزار روپے ہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس نے فلم یضحی، نماز سے پہلے قربانی تو نہیں ہوتی ہے لیکن قربانی کا سارا انتظام ہو جاتا ہے، قربانی کی ساری کوششیں ہو جاتی ہیں، جانور تیار رہتا ہے، اس کو خرید لیا جاتا ہے، سارا انتظام ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا فلم یضحی، جس نے ساتھ گنجائش کے باوجود اور سہولت کے باوجود قربانی نہ دی. قربانی نہ دی کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کا سارا انتظام نہ کیا، فلا یقربن مصلانا، وہ عیدگاہ کے قریب نہ آئے، وہ مسلمانوں میں شامل ہونے کے لائق نہیں ہے. اور آج کے اس خوشی کے موقع پر آج کے دن کا جو اللہ کا محبوب عمل ہے اس عمل کو کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو وہ اس جماعت میں شامل ہونے کے لائق نہیں ہے، اس کو نہیں آنا چاہیے مصلی تک. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کے زمانے میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوتی تھی؟ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو یاد کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 چاند 2 مہینے خود رسول اللہ کے گھر میں ایسے گزر جاتے تھے کہ جس میں گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا. حضرت ابو ہریرہ غزوہ خندق کے بعد انہوں نے ایمان قبول کیا ہے سن 7 ہجری کے بعد، اور ابو ہریرہ کا قصہ آپ بار بار سنتے ہیں. فضائل اعمال کی تعلیم ماشاءاللہ ہر مسجد میں ہوتی ہے، اور مسجد کی تعلیم میں لوگ بیٹھ کے یہ واقعہ سنتے ہیں
کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھوک کی وجہ سے یہ ایسی کیفیت ہو جاتی بے ہوشی کی کہ لوگ سمجھتے کہ مجھے مرگی کی بیماری ہو گئی ہے، میری گردن پر پیر رکھ کر دباتے، مجھے کوئی بیماری نہیں، بھوک ہوتی تھی جس کی وجہ سے میں چلنے اور کھڑنے کے قابل نہیں ہوتا۔ کبھی ابو بکر جاتے تو ابو بکر کے پیچھے 2 قدم چلتا، عمر جاتے تو عمر کے پیچھے 2 قدم چلتا، شاید ابو بکر اور عمر گھر لے جا کے 2 نوالے مجھے کھلا دیں، میری بھوک دور ہو جائے، لیکن انہوں نے بھی توجہ نہ کی۔ آپ واپس آ کے مسجد میں بیٹھ گیا، اللہ کے رسول نے بلایا، ایک دودھ کا پیالہ آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ دکھا کر فرمایا صفہ والوں کو بلاؤ، تو ایک دودھ کا پیالہ اور صفہ والے، سوچ کے میں نے سمجھ لیا کہ اب بھی کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ یہ سن 7 ہجری کے بعد کا قصہ ہے کہ تنگیوں کا دور تھا۔ اس دور کے بارے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوتی تھی؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں قربانی ایسے ہوتی تھی کہ ایک جانور لے لیتے تھے اور اس کو ذبح کر لیتے تھے اور یہ سمجھتے کہ یہ پورے گھر کی طرف سے قربانی ہو گئی، ہم خود بھی کھاتے، دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ ایک وہ حدیث ذہن میں رکھیے، من وجدہ ساعتن، گنجائش پر، اور دوسرے یہ حدیث سامنے رکھیے، اور اس حدیث کو الفاظ سے نہیں پس منظر سے سمجھیے، بیک گراؤنڈ سے سمجھیے کہ رسول اللہ کے زمانے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، اور اللہ کے رسول کا زمانہ سن 7 ہجری کے بعد سن 8 سن 9 ہجری میں یہ کیفیت ہے کہ تنگیوں کا دور چل رہا ہے، اور اس تنگیوں کے دور میں قربانی دینے کی سہولت نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود اس کا اہتمام کرتے تو صحابہ بھی باوجود تنگی کے قربانی دیتے، اور وہ ایک جانور اپنی طرف سے کا مطلب اپنے سارے گھر کی طرف سے دے دیتے۔ ہمارے گھر میں قربانی ہو، بچے قربانی نہیں دیتے ہیں، لیکن بچے بھی جا کر رشتہ داروں میں کہتے ہیں ہمارے ہاں قربانی ہوئی، ہم نے قربانی دی۔ بچے کہتے ہیں ہم نے قربانی دی، بچے نے تھوڑی قربانی دی، گھر کے بڑے نے قربانی دی، لیکن بچے بھی کہتے ہیں ہم نے قربانی دی۔ تو یہی مطلب علماء نے بیان فرمایا ہے کہ تنگیوں کے دور میں رسول اللہ کے زمانے میں صحابہ تنگیوں کے باوجود قربانی دیتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک قربانی پورے گھر کی طرف سے ہے۔ ایک طرف اور آپ یہ بھی سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے میں 7 حصے بتائے ہیں، اونٹ میں 7 حصے بتائے ہیں، گائے اور اونٹ میں 7 حصے بتائے جا رہے ہیں، اور ایک بکرا سارے گھر کی طرف سے کافی ہو رہا ہے۔ دونوں کے درمیان میں کوئی جوڑ ہی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جب ایک بکرا پورے گھر کی طرف سے کافی ہے تو پھر گائے میں 7 حصے کیوں ہونے چاہیے، اونٹ میں 7 حصے کیوں ہونے چاہیے؟ یہ دونوں کا کوئی آپس میں کوئی جوڑ ہی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے صاف عرض کرتا ہوں، جن لوگوں کو یہ حدیث بقرعید میں یاد آ جاتی ہے یا ذی الحجہ میں یاد آ جاتی ہے، ان کے پاس پورے سال کے 10-12 مہینے ہیں، وہ سال کے 10-12 مہینے کسی سمجھدار عالم کے پاس پہنچ کر اس حدیث کے مطلب کو کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ بجائے سمجھنے کے امت میں الجھنے اور تشویش کے پیدا کرنے اور امت کے ذہنوں کو پراگندہ کرنے کے لیے صرف بقرعید کے موقع پر حدیثیں وائرل کر دیتے ہیں، واٹس ایپ پر وائرل کر کر لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ اور پریشان کرتے ہیں اور سمجھتے کچھ نہیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، اتا سباتۃ قوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کچرا ڈالنے کی جگہ پر تشریف لائے، فبال قائما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے پیشاب کر دیا۔ حدیث ہے، رسول اللہ کا عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچرا کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ پہ تشریف لائے اور وہاں کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب کیا۔ بس منظر حدیث کے ساتھ میں بیان کیا جاتا ہے، اتا سباتۃ قوم، تو سمجھنا چاہیے کہ کچرا ڈالنے کی جگہ پر بیٹھنے کی گنجائش نہیں تھی، بیٹھ کے پیشاب کرتے تو کپڑوں پر اور بدن پر اڑنے کا ڈر تھا، اس وجہ سے اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا۔ ایک صاحب نے کہہ دیا کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت ہے۔ ایک صاحب انہی کی مجلس میں ایک بیٹھے ہوئے تھے، ایک سمجھدار، انہوں نے کھڑے ہو کے پوچھا میرا ایک سوال ہے، اللہ کے رسول کی ہر سنت
جی مردوں عورتوں دونوں کے لیے ہوتی ہے، یہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی سنت صرف مردوں کے لیے ہے یا عورتوں کے لیے بھی ہے؟ ہر چیز کو سمجھنا پڑتا ہے، بنا سمجھے صرف وائرل کر دینے سے کام نہیں چلے گا۔ تو بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ 10ویں ذی الحجہ کو اللہ کے پاس خون بہانے سے زیادہ کوئی اور عمل پسند نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس دن اللہ کو سب سے زیادہ پسند قربانی کا عمل ہے۔ قربانی کے پیسے غریب کی شادی ہو رہی ہے اس میں دے دیں، محتاج بیمار ہے اس میں دے دیں، کوئی پریشان حال ہے اس کو دے دیں، نہیں۔ آج صدقے کی کوئی اور شکل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آج اللہ کو صرف ایک عمل پسند ہے اور وہ عمل ہے خون کا بہانا، جانور کا ذبح ہونا۔ یہی اللہ کے رسول اللہ کو پسند ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَضَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَضَعَ عَلَى الْأَرْضِ۔ زمین پر خون کے قطرے پڑنے سے پہلے وہ اللہ کی قبولیت کے مقام پہ پڑتے ہیں۔ اس قبولیت کے مقام کو تلاش کرو، اور یاد رکھو جانور کہ وہ حصے جن کو تم ضائع سمجھتے ہو، اس کے سینگ، اس کا گوبر، اس کی وہ مینگنیاں اور اس کے وہ کھر جو بیکار سمجھے جاتے ہیں، کل قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے تو ترازو میں یہ بھی لا کے رکھا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، جی خوش دلی سے اچھے طریقے سے قربانی کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اس حدیث کو جو میں نے حضرت ابو ایوب انصاری کی عرض کی، حضرت ابو ایوب انصاری کی اس حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مباحات ریاکاری مت کرو، درمیانہ جانور پسندیدہ ہے۔ جانور بہت عمدہ، بہت قیمتی، بڑا، یہ اللہ جل شانہ کو ریاکاری پسند نہیں ہے۔ بلا ریاکاری کے عمدہ اور اچھا کر دے بہتر ہے، لیکن درمیانہ ہو زیادہ بہتر ہے۔ اعلیٰ اور نفیس کے نام پر ریاکاری کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے۔ امارت شرعیہ کی طرف سے اس بات کا اعلان ہوا ہے کہ جن جانوروں کو ذبح کرنے کا حکومت کی طرف سے یہ قانون لاگو ہے کہ یہ جانور ذبح نہ کیے جائیں، ہمیں خود بھی احتیاط برتنا چاہیے۔ اپنے آپ کو ذلیل کرنا اور مسلمانوں کو ذلیل کرنا یہ کوئی موقع نہیں ہے، اس لیے احتیاط کریں اور احتیاط کے ساتھ میں کریں۔ مشترکہ قربانیاں ہو رہی ہیں، جہاں آپ کو اعتماد ہو، اعتماد کی جگہوں پر تلاش کر کے اگر ایک جانور اپنی طرف سے نہیں دیا جا سکتا تو مشترکہ قربانیوں میں بھی حصہ لیا جا سکتا ہے۔ دور بھی ہو رہی ہیں، نزدیک بھی ہو رہی ہیں، آپ کو جس میں ثواب دید اپنی آپ کو جو سمجھ میں آئے اور جس میں آپ کا اعتماد ہو وہاں قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور یہ قربانی ہی کا عمل اس ہفتے کا گویا یہ آنے والے عید الاضحیٰ کے دن قربانی ہی کا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ قربانی کے علاوہ کوئی اور راہ تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ مجھے آپ کو پوری امت کو اللہ کے بتائے ہوئے، رسول اللہ کے بتائے ہوئے راہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب